السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 212 سے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے. وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ایس اے ایس کلنگ. ایس اے ایس ایلیٹ یونٹ ہے برٹش آرمی کا. بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں اس ایلیٹ یونٹ کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے بارے میں بتایا گیا ہے جو انہوں نے افغانستان اور عراق کے اندر کی ہیں. تو آج کی اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے جبکہ ویسٹرن اسٹیٹس اور یو ایس کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، لیکن اس کے پس پردہ یہ کس طرح سے بروٹیلٹیز اور اٹراسٹیز کے مرتکب ہوتے ہیں. نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، یلو کلر میں ہم ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہائی لائٹ کریں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے. ویسٹرن اسٹیٹس ہیو پریزنٹ پرفیکٹنس. مغربی ریاستوں نے آفن جسٹیفائڈ، بارہا، فریکوینٹلی، مینی ٹائمز وضاحت دی ہے دیر انویژنز، اپنے اٹیکس کی، آف افغانستان اینڈ عراق، جو انہوں نے افغانستان اور عراق کے اوپر کیے، ایز نیسیسری آپریشنز، کہ یہ ضروری آپریشنز تھے، ٹو فائٹ ٹیررزم. وجوہات کیا دی گئیں کہ یہ آپریشن اس لیے کی گئے ہیں تاکہ دہشت گردی سے لڑا جا سکے، پروٹیکٹ ڈیموکریسی، جمہوریت کی حفاظت کی جا سکے، اینڈ نیوٹرلائز ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز، اور ان ہتھیاروں کو نیوٹرلائز کیا جا سکے جو بڑے پیمانے پہ تباہی کا سبب بن سکتے ہیں. however تاہم، یہاں پہ however ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، the overwhelming body of evidence، بڑے پیمانے پہ پائے جانے والے شواہد، ایز ویل ایز ورڈ اوپینین، ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اسی طرح سے دنیا میں پائی جانے والی آراء سجیسٹ، یہ تمام چیزیں سجیسٹ کرتی ہیں دیٹ دیز ور بیئر فیسڈ اکوپیشنز، کہ یہ شیم لیس پوزیشنز تھیں وچ ہیلپ فردر ڈیسٹیبلائز دی اسٹیٹس، جس نے ان ریاستوں کو مزید عدم استحکام کا شکار کیا. وٹ از مور، اس سے بڑھ کے، while the US, European states and other members of Western community claim، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپی ریاستیں اور جو دوسری مغربی کمیونٹی کی ممبرز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ٹو ابائڈ بائی اے سپیریئر سیٹ آف مورل ویلیوز، کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. their troops have often engaged in horrific war crimes، ان کی جو افواج ہیں وہ شامل رہی ہیں، انوالوڈ رہی ہیں بہت ہی خوفناک قسم کے جنگی جرائم میں. ان دیز تھیٹرز ود ویسٹرن گورنمنٹ لیفٹ ٹو ایکسپلین دا اٹراسٹیز، جبکہ جو مغربی حکومت ہے وہ ان ظلم و بربریت کو، اٹراسٹیز، بروٹیلٹیز کی یا تو وضاحت دیتی ہے اور لک دی ادر وے، یا پھر ان کو مکمل اگنور کر دیتی ہے. اے ریسنٹ بی بی سی انویسٹیگیشن انٹو الیکٹ وار کرائمز، حال ہی میں بی بی سی کی تحقیق تفتیش جو کہ کی گئی ہے ان جنگی جرائم میں، کمیٹڈ بائی دا ایلیٹ ایس اے ایس یونٹ آف برٹش ملٹری، وہ جرائم جو کہ کمٹ کیے گئے ہیں، سرزد ہوئے ہیں ایس اے ایس جو کہ ایلیٹ یونٹ ہے برٹش ملٹری کا، ہیز انکورڈ ڈسٹربنگ ڈیٹیلز. اس رپورٹ نے بہت ہی زیادہ پریشان کن تفصیلات کا انکشاف کیا ہے آف ہاؤ دا یو کیز ٹروپس شاٹ ان آرمڈ انڈیویژلز ان افغانستان، کہ کس طرح سے یونائٹڈ کنگڈم کی افواج نے نہتے لوگوں کو افغانستان کے اندر قتل کیا، ایز دے کلیم ٹو بیٹل دی افغان طالبان، جبکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ افغان طالبان سے جنگ لڑ رہے ہیں. وائل ان مینی انسٹنسز، اور اسی طرح سے بہت سارے اور واقعات میں، ویپنز ور پلانٹڈ ایٹ دا کرائم سین، جو ہتھیار تھے ان کو کرائم سین کے اوپر رکھا گیا، ٹو میک دا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس لک لائک اے فائر فائٹ بٹوین دا ٹروپس اینڈ ملیٹنٹس، تاکہ جو موقع واردات تھا ماورائے عدالت قتل عام کا، اس کو اس طرح سے شو کیا جائے جس طرح سے یہ ایک جنگ تھی ان افواج اور انتہا پسندوں کے درمیان. اٹ از ایکولی ڈسٹربنگ، یہ بھی اتنا ہی پریشان کن ہے، دیٹ دا برٹش آفیسرز، کہ جو برٹش آفیسرز ہیں جن میں سینئر جنرلز بھی شامل ہیں، ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، فیل ٹو رپورٹ دا کلنگ آف ڈیٹینیز،
وہ ناکام رہے ہیں ان قیدیوں کی قتل کے بارے میں بتانے میں جن کو قید کے دوران قتل کیا گیا اور جو نہتے لوگ تھے، while these were brought to their knowledge، جبکہ یہ تمام چیزیں ان کے علم میں لائی گئیں۔ Perhaps غالباً رپورٹس لائک دیز، اس طرح کی رپورٹس ایکسپلین، وضاحت کرتی ہیں، وائی انسٹیڈ آف وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈس، بجائے اس کے کہ وہ دل و دماغ لوگوں کے جیتتے، دا آکوپائنگ پاورز ارنڈ اونلی اینیماسٹی، کہ یہ جو آکوپائنگ پوزیسنگ پاورز تھی انہوں نے صرف اینمٹی، دشمنی ارن کی ہے افغان اور عراقی لوگوں سے۔ دا یو ایس ملٹری از آلسو نوٹوریس، اسی طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹ کی فوج بھی بدنام ہے اپنے مس ٹریٹمنٹ اور جو وہ قیدیوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ ایز گریم ٹیلز فرام گوانتانامو بے اینڈ ابو غریب ان عراق ہیو ٹیسٹیفائڈ، جس طرح سے بلیک سنگین قسم کی داستانیں وضاحت کرتی ہیں گوانتانامو بے اور ابو غریب جیل سے۔ ان دا کیس آف ایس اے ایس کلنگ، اگر ہم ایس اے ایس کلنگ کے کیس کو دیکھیں، اے ڈیپر پروب از ان آرڈر ٹو انکور دا ٹرو اسکوپ آف ابیوز، ایک زیادہ بہت ہی گہرائی میں تفتیش کی ضرورت ہے تاکہ جو حقیقی تفصیلات ہیں اس ابیوز کی، ابیوز آف پاور کی، مس ٹریٹمنٹ آف ڈیٹینیز کی، ان کا انکشاف کیا جا سکے۔ however تاہم دس میں بی بلاکڈ بائی پاورفل کوارٹرز، اس کو روکا جا سکتا ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے، ایز دا یو کیز ڈیفینس منسٹری ہیز ڈسمس دا بی بی سی انویسٹیگیشن، کیونکہ یونائٹڈ کنگڈم کی وزارت دفاع نے ڈسمس کر دیا ہے بی بی سی کی تفتیش کو ایز سبجیکٹیو رپورٹنگ کہتے ہوئے۔ سبجیکٹیو رپورٹنگ کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن کلیکٹڈ فرام این ایکسپیریمنٹل سبجیکٹس ڈسکرپشن آف دیئر اون ایکسپیرینسز، یٹ سچ ڈسکلوجرز، لیکن پھر بھی اس طرح کے انکشافات اونلی ایڈ ٹو دا آرگومنٹ، ان دلائل میں اضافہ کرتے ہیں that western states need to stop undertaking neo-colonial civilizing mission، کہ اب مغربی ریاستوں کو رکنا ہوگا نو آبادیاتی سویلائزنگ مشنز کو کیری کرنے سے۔ while western states deride، جبکہ جو مغربی ریاستیں ہیں وہ اپنا کنٹیمپٹ، ہیٹ، لودنس، ریڈیکیول شو کرتی ہیں انتہا پسندوں کے خلاف کیونکہ وہ انسانی حقوق کو ابیوز کرتے ہیں، their own lawless tactics، لیکن ان کی اپنی غیر قانونی حرکتیں اور ناٹ مچ بیٹر، وہ بھی زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ مور اوور، مزید یہ کہ دا فیملیز آف مرڈرڈ انڈیویژلز، وہ افراد جن کو قتل کیا گیا ان کے خاندانوں کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے، سو دیٹ دے کین گیٹ سم سارٹ آف کلوجر، تاکہ وہ اس ڈبیٹ پہ کچھ اینڈنگ کی طرف جا سکیں۔ ہوپ فلی آپ اس ایڈیٹوریل کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے بارے میں ہے اور ہیومن رائٹس میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہیومن رائٹس ابیوزز ہوتے ہیں۔ تو دو قسم کے کوسچن آپ اس طرح سے ٹیکل کر رہے ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اپنے لائکس بھی ضرور دیا کریں، یہ تمام چیزیں انکریجمنٹ ہوتی ہیں۔ جب اتنی محنت کے بعد ویڈیو بنائی جائے اور جسٹ 2 سے 3 لائکس ہوں تو یہ ڈسکریجمنٹ کی طرف چیزیں لے جاتی ہیں اور اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔